غزہ کے اندر ظلم کے بیچ ایک اور اندرونی جھگڑے نے خون کی لکیر کھینچ دی۔ حماس اور دمشق کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم و بیش 27 افراد جان سے گئے ہیں، مگر یہ محض اعداد و شمار نہیں، یہ غزہ کے اندر طاقت، کنٹرول اور بقا کی ایک پیچیدہ جنگ کی علامت بھی ہے۔ آج ہم اس کہانی کو کھولیں گے۔ دمشق کون ہے، ان کا اثر و نفوذ کیسا ہے، جھڑپیں کیوں بھڑکی اور اس کا غزہ کے عام شہریوں، امن کوشوں اور خطے پر کیا مطلب نکلتا ہے۔ غزہ میں گزشتہ دنوں حماس اور ایک مقامی مسلح قبیلے یا نیٹ ورک جسے عام طور پر دمشق کہا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ خبر میں جو تعداد سامنے آئی ہے وہ تقریباً 27 ہلاکتوں کی ہے۔ مارے گئے افراد میں جنگجو بھی شامل ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق عام شہری متاثر بھی ہوئے۔ جھڑپیں سر شہر کے مخصوص علاقوں میں ہوئی جہاں دونوں اطراف نے ایک دوسرے پر فائرنگ، بمباری یا قریبی مقابلے کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں خوف ہراس پھیل گیا، خاندان اپنے بچوں کو چھپا کر بیٹھے اور طبی سہولیات فوری طور پر دباؤ میں آ گئی۔ اب سوال یہ ہے، دمشق کون ہے؟ دمشق ایک مقامی قبیلے کا نام ہے جس کا غزہ میں دیرپا وجود رہا ہے۔ یہ واحد ریاستی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جس کے پاس مقامی اثر و رسوخ، مسلح کارکنان اور غیر رسمی کنٹرول رکھنے والے مقامات ہوتے ہیں۔ ماضی میں ایسے خاندان نے غزہ کے اندر کئی کردار ادا کیے ہیں، کبھی مقامی کاروبار اور سمگلنگ راستوں پر کنٹرول، کبھی سیاسی طاقت کے ساتھ ساز باز اور بعض اوقات مسلح کارروائی یا جرائم میں مبینہ شمولیت۔ غزہ کی پیچیدہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مکمل ریاستی اختیار اور موثر قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہوں، وہاں قبیلوں، خاندانوں اور مسلح گروہ کا خلا پر کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہی پس منظر دمشق جیسی طاقتوں کو جنم دیتا ہے۔ آخر یہ جھڑپیں کیوں بھڑکی؟ اس کے پیچھے متعدد عوامل رہ سکتے ہیں جن کو مل کر سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے، زمین پر کنٹرول اور اثاثوں کا مسئلہ۔ غزہ میں چھوٹے علاقوں، اسٹریٹ ہولڈرز، گزرگاہوں اور سمگلنگ راستوں پر کنٹرول کی وجہ سے مقامی طاقتیں نوک جھونک کرتی رہتی ہیں۔ دوسرا، سیاسی خفیہ لڑائی۔ حماس کے اندر یا باہر ایسے گروہ جو کسی مقام پر حاکمیت یا خود مختاری چاہتے ہیں، جب وہی گروہ اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کریں تو جھگڑے معمولی سی چنگاری میں بھی بڑے دھماکے میں بدل جاتا ہے۔ تیسرا، انتقامی کارروائیاں اور ذاتی دشمنیاں۔ کبھی کئی برسوں پر محیط ذاتی دشمنیاں خون نہا کو جنم دیتی ہیں۔ ان سب کے اوپر فضا میں بیرونی دباؤ یا فوجی آپریشنز، مثلاً فضائی حملے یا حساس چیک پوسٹ پر کارروائیاں، مزید الجھن اور فوری جھڑپوں کو ہوا دیتے ہیں۔ حماس کی حکمت عملی کا زاویہ بھی واضح ہے۔ غزہ میں حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے حماس کے پاس دو بنیادی ترجیحات ہیں۔ ایک جانب اندرونی نظم و نسق قائم رکھنا اور دوسری جانب بیرونی خطرات کے خلاف دفاعی تیاری۔ جبکہ مسلح قبیلہ یا طاقت مرکز میں اپنا آزاد دائر قائم کرنے کی کوشش کرے تو حماس کے لیے یہ قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے اپنی عسکری اور انتظامی صورتحال پر خطرہ محسوس کرتی ہے۔ اس پس منظر میں دمشق کے ساتھ ٹکراؤ کو حماس اکثر سیکورٹی ایشو کے طور پر دیکھی گئی اور اسی نقطے پر جھگڑے شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان جھڑپوں کا عام شہریوں پر فوری اور طویل مدتی اثر بہت سنگین ہے۔ فوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، بازار بند ہوتے ہیں، اسکول اور طبی مراکز متاثر ہوتے ہیں اور روزمرہ زندگی ٹھپ ہو جاتی ہے۔ طبی سہولیات کم پڑ جاتی ہیں، زخمیوں کی تعداد بڑھتی ہے اور امدادی کارکنوں کی رسائی دشوار ہو جاتی ہے۔ طویل مدت میں ایسے اندرونی جھگڑے امن مذاکرات یا انسانی امداد کے راستے کو متاثر کرتے ہیں۔ جب مقامی بیخوباً اندرونی بد نظمی کا شکار ہوں تو بیرونی فریقین کے لیے بھی طویل مدتی تعمیر نو اور انتظامی سوچ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی علاقے یا ملک کے اندر خود ہی بہت زیادہ بد نظمی، لڑائی جھگڑے یا کمزور نظام ہو تو باہر سے آنے والے لوگ، جیسے مدد دینے والے ملک یا ادارے، وہ بھی وہاں لمبے عرصے کی ترقی یا بہتر نظام بنانے کا پلان نہیں بنا سکتے۔ اگر اندر ہی سب گڑبڑ ہو تو باہر والے بھی کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اب سیاسی اور خطی عکس عمل پر نظر ڈالیں۔ اس طرح کی جھڑپیں بیرونی ثالثوں، پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی برادری کو بھی پریشان کرتی ہے۔ امدادی ادارے کہتے ہیں کہ
جب داخلی سیکورٹی خطرے میں ہو تو غیر مسلح امدادی قافلوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے اور اس کا براہ راست نتیجہ عام شہریوں تک خوراک اور دوائی کے پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سیاسی طور پر حماس کی ساکھ داخلی نظم برقرار رکھنے کے تناظر میں پرکھی جائے گی، جبکہ دگمش جیسی قوتوں کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ وہ اپنے مقامی اثرات کو کس طرح منظم کریں، مزاحمت برقرار رکھتے ہوئے یا کسی سیاسی معاہدے کی طرف بڑھ کر۔ آگے کیا توقع ہے؟ سب سے پہلے تو فوری طور پر جھگڑوں کو ختم کیا جائے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہے۔ اگر حماس اور دگمش کے درمیان کوئی عارضی سمجھوتا یا سازشی ممکن ہو تو مقامی امن بہرحال جزوی طور پر بحال ہو سکتا ہے، مگر حقیقت پائیدار حل کے لیے بڑے فریقین کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس میں غزہ کے اندرونی انتظامی ڈھانچے کی مضبوطی، مقامی سطح پر انصاف کی فراہمی اور بین الاقوامی برادری کی امدادی اور سیاسی مدد شامل ہوگی۔ بصورت دیگر ایسے تناؤ بار بار جنم لیتے رہیں گے اور غزہ کے باشندوں کی روزمرہ زندگی مزید دشوار ہوتی جائے گی۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غزہ میں دگمش جیسی مقامی طاقتیں محض غریبی یا برائی کے عناصر نہیں، وہ ایک سماجی اور سیاسی حقیقت ہیں جن کے وجود کی وجہ ناکامی ریاستی ذمہ داری، معاشی خلا اور لمبے عرصے کے لیے سیاسی عدم دستیابی ہے۔ جب تک یہ بنیادی وجہیں حل نہ ہوں، اسی طرح کی اندرونی جھڑپیں وقتاً فوقتاً رونما ہوتی رہیں گی اور اس نقصان کا خمیازہ سب سے زیادہ عام لوگوں کو بھگتنا ہوگا۔